السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے ہمارا گاؤں میں چوتھا دن اور یہ دیکھیں صبح ناشتہ بن رہا ہے، ساتھ جی روٹیاں بن رہی ہیں اور گرما گرم پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ انڈے فرائی کیے، چائے بنائی۔ تو آج ناشتہ تھا ہمارا چھوٹی ممانی کی طرف اور یہ دیکھیں میں چائے اور پکوڑے لے کے جا رہی ہوں نانا ابو کے لیے۔ اور باہر میں نے کہا چلیں جی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ آج موسم دیکھ کے فل دھند اور ٹھنڈک تھی اور موسم ایک دم کمال کا اور ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ گرما گرم چائے پکوڑے تو بے حد مزے کے لگ رہے تھے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں ناشتے کے بعد بڑے ماموں کی طرف، اور ادھر بھی سارے ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکل رہی ہے۔ آج بچے جی دوبارہ جا رہے ہیں باہر کی سیر کے لیے، اور یہ دیکھیں آئمہ باجی کا روز نیا پھول اور روز کی روٹین، اور بڑا مستیاں کرتے ہوئے یہ بچے باہر پہنچے ہیں، کیونکہ آج کل ذرا فون میرا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ بناتے ہیں آج کل ویڈیوز، کیونکہ ہم باہر تو جا نہیں سکتے۔ اور یہ دیکھیں باہر خوب ان کی مستیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب شرارتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو میں اندر تھی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ باہر کیا کر رہے ہیں، یہ تو بعد میں نے ویڈیوز دیکھی اور مجھے پتہ چلا انہوں نے کیا کیا ولاگ میں بنایا ہے۔ یہ محمد خان کو دیکھیں، بس ان کی یہ شرارتیں چلتی رہتی ہیں 24 گھنٹے کی نوٹنکیاں۔ اور آج ہی پراپر نیچے کی ساری ویڈیو بنائی ہے بچوں نے، جو کہ میں نے خود ایڈٹ کی، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی ویڈیو بنائی ہے، یہ بھی ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ہے جی ساگ، اور جو اکثر ہم لوگ کھاتے ہیں بڑا مزے سے۔ تو ساگ جب ہم توڑتے ہیں تو اس کے اوپر پھول نہیں ہوتا اور یہ پھول بعد میں آتے ہیں۔ ان پھولوں کا بھی سالن بنتا ہے، کیونکہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں اور وہ تو ان پھولوں کو توڑ کر ساگ کی طرح کٹ کر کے اور بوائل کر کے اور پھر مسالہ بنا کے اس میں پکاتے ہیں، اور یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اس کو پھمنی کہا جاتا ہے جو سالن بناتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ زیادہ تر گاؤں میں پکایا جاتا ہے، شہروں میں لوگ یہ نہیں کھاتے، اور شہروں میں توڑ کے لے کے آتے تک یہ میرے خیال میں خراب بھی ہو جاتے ہوں گے۔ موسم چیک کریں، فل ٹھنڈی ہوائیں اور بچوں کی شرارتیں اور مستیاں دیکھیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بس لڑائیاں ہی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ کیمرے کو دیکھیں گھماتا ہوا ادھر ادھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں۔ اور آج یہ جی یہ والی سائڈ دکھانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ اس سائڈ پہ پہلے کسی دور میں جانور رکھتے تھے نانا ابو، اور کافی بکریاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ پرلی سائڈ ہے مسجد والی۔ اور مزید دیکھتے ہیں بچوں نے اور کیا 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 ہے، کیونکہ میں بھی اب آپ لوگوں کے ساتھ ہی دیکھ رہی ہوں ان کی شرارتیں اور پھرتیاں۔ مجھے لگتا ہے آج تو ساری انہوں نے نیچے کی ہی ویڈیو بنائی ہے، گندم اور یہ ساگ اور ہر طرح کا پودا دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑا مجھے پیارا لگتا ہے پھول، کسی دور میں ہم لوگ اس کے گلدستے بنا بنا کے نا سجاوٹ کے طور پہ رکھتے تھے اپنے کمروں میں، پانی بھر کے گلاس میں اور اس کا گلدستہ بنا کے رکھا کرتے تھے، لیکن بس وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ہر چیز کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ آج دوبارہ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں جس سائڈ کی کل ویڈیوز دکھائی تھیں، کیونکہ آج بچوں کا تو ڈیلی کا ہی ٹور باہر کا لگا رہتا ہے، اور موسم تھوڑا اچھا ہو تو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ شام ہونے والی ہوتی ہے، ٹھنڈ دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائڈ ہے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ کسی دور میں نانا ابو نے نا یہاں جانور رکھے ہوئے تھے، اور یہ اب بالکل وہ حصہ ختم ہو چکا ہے، اندر انہوں نے گھاس لگا دی ہے۔ نکر میں جہاں پہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہوتے تھے جانور، اور اس سائڈ پہ لکڑیاں وغیرہ رکھی ہیں جو سردیوں میں آگ جلانے کے کام آتی ہیں۔ یہ تو باہر آج کل بس گیٹ کو تالا لگا کے رکھا جاتا ہے، کیونکہ اندر گھاس وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے۔ ویسے تو گھاس باہر بھی ہے، بس یہ پورشن جو انسان کور ہوا ہے اس وجہ سے اس کا گیٹ بند ہی رہتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب ہم لوگ اس سائڈ پہ جاتے تھے زیادہ تر، اب بس بڑے ہونے کے بعد پھر جانا آنا ہمارا باہر بند ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آگ جلائی گئی ہے، اور یہ پہلے فل سڑک بنی ہوئی تھی، اینٹیں وغیرہ اکھاڑ کے نا بس اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں پھرتیلیاں چیک کریں، یہ سب سے چھوٹا میرا کزن ہے جو آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، باقی بچے بھی سارے پیچھے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بس میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو بھی گاؤں کی اچھی اچھی ویڈیوز دکھائیں تاکہ آپ بھی انجوائے کر سکیں موسم سردیوں کا۔ چھٹیوں میں تو ایسی جگہوں پہ جا کے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ آگے میرے خیال میں اس سائڈ پہ الگ سی جگہ بنی ہوئی ہے،
یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی دور میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ غار ٹائپ بنی ہوئی ہے. یہ سامنے آپ کو شاید تھوڑی سی نظر بھی آئی ہوگی, یہ کسی دور میں بھٹی ہوا کرتی تھی جس میں اینٹیں پکتی ہیں. اب مشہور ہے یہ سامنے جہاں جال اور نیچے ایک عجیب سا وہ بنا ہوا ہے غار ٹائپ. تو اب کہا جاتا ہے کہ یہاں جن رہتے ہیں. اللہ جانے جن رہتے ہیں یا نہیں, یہ پتہ نہیں کیا, بس سنی سنائی باتیں ہیں. اور ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ میرے نانا ابو کے بھائی کا ایک نوکر تھا, وہ یہاں پہ گیا تھا بیر کو کاٹنے کے لیے. رات کو آ کے جنہوں نے اس کی خوب پٹائی لگائی تھی. اب پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے, یہ باتیں ہمیں یقین تو نہیں آتا. آج مغرب کے بعد ہم لوگ بھی باہر نکلے تھے, میں میری بڑی یہ ساری ٹیم اور کزن وغیرہ بھی, کیونکہ یہ مغرب کا ٹائم میں موبائل کی فلیش کی وجہ سے اور اس کی کیمرے کی رزلٹ کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے دن ہو, لیکن یہ مغرب کے بعد ہی ہم لوگ گئے تھے. نانا ابو سے پرمیشن لے کے کہ ہم لوگ بھی باہر جاتے ہیں, تھوڑا سا باہر کا ماحول انجوائے کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ باہر, یہ ویڈیو اب میں بنا رہی ہوں, بچے سارے آگے آگے ہیں, ہماری ٹیم کا ٹولہ ساتھ ساتھ ہے. یہ میری ساری کزنیں اور ہم لوگ, کچھ لڑ بھی رہے ہیں بچے, کچھ تماشے ہو رہے ہیں ان کے. یہ دیکھیں گھر کی بیک والی سائڈ آئمہ اپنی مہندی دکھا رہی ہے آپ لوگوں کو, جو کہ میری کزن نے لگائی ہے. یہ دیکھیں خوب انہوں نے نا, یہ گندم تھی کہ پتہ نہیں کون سا وہ تھا کہ بچوں نے خوب ان کی خراب کی ہے, خیال سے گندم لگی ہوئی. یہ دیکھیں ہم نے کہا ہے ہم بھی ذرا مستیاں کر لیں, چھوٹوں کے ساتھ بڑے بھی پھر کبھی کبھی بچے ہو جاتے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی جب ہم لوگوں نے یہ سین کیے, کیونکہ میں نے کچھ شارٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں, وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ دیکھیں اب جیسے جیسے مغرب کے بعد نا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا ہے, ہم لوگوں نے نا اپنے فون کی ٹارچ جلائی ہوئی ہیں, جس کے ذریعے ہم لوگ نا رستے کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جا بھی رہے ہیں. ہم نے فل جونسنا گھر کے باہر پورا چکر لگایا. یہ دیکھیں یہ گھر نظر آ رہا ہے, دور سے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ مسجد کی ہے. اور یہ جو گھر کے پاس مسجد ہے. اب جی پوری لائن میں ساری ٹیم جا رہی ہے, چھوٹے سارے بچے آگے تھے, ہم ان کے پیچھے پیچھے. تو ہم نے کہا ہے پورا اچھے طریقے سے ہم لوگ یہ والا باہر کا ٹور لگاتے ہیں. یہ آپ بھی ساتھ ساتھ ہمارے دیکھیں ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے. مجھ سے زیادہ تو میرے بچے انجوائے کر رہے ہیں. یہ اس سائڈ پہ ہم لوگ آئے, کھجور کا درخت بڑا سارا کٹا ہوا ہے جس پہ بچے چڑھ رہے تھے. یہ دیکھیں پیچھے میری کزنیں ٹارچ چلا کے مٹک مٹک کے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ اندھیرا تھا اور رستے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, جس کو ہم گاؤں کے لحاظ سے بننے بولتے ہیں, جن پہ ہم لوگ چل پھر کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ نا کھجور کے نا 2 درخت کٹے پڑے ہیں. یہ اب جی بچوں کو یہاں بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ ہم چلتے ہیں اور ہماری ویڈیو بنائیں. یہ دیکھیں آئمہ کو دیکھیں, آئمہ کو پھر بھی آرام نہیں ہے, ہر لحاظ سے انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو یہ کر سکتے تھے. لیکن سچ بتاؤں کہ ہم نے بھی اپنا بچپن سیم ایسے انجوائے کیا ہے. یہ درخت دیکھیں, ہم لوگ اب دوسرے گھر کی نا دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں, جس سائڈ پہ میرے نانا ابو کی بہن رہا کرتی تھیں, اب نہیں ہے. اب ان کے گھر کی نا ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ جنات کا گھر ہو, بالکل کھنڈرات سے تھے. کسی دور میں ہم یہاں جایا کرتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھیں, ان کے بچے نہیں تھے. ہم لوگوں نے بڑا انہیں تنگ کیا ہے اور آج بھی وہ یاد کرتی ہیں. تو ہمارے جب وہ یہاں رہتی تھیں نا, آج سے 2-3 سال پہلے, پھر ہم جاتے تھے, لیکن اب وہ شہر شفٹ ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے گھر ان کا اب ویران پڑا ہوتا ہے. اور اس دیواریں کچی ہونے کی وجہ سے نا بارشوں اور اندھیریوں کی وجہ سے وہ دیواریں گر گئی ہیں. اب وہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ویران کھنڈرات ہوں, جیسے جنات رہتے ہوں. تو بہرحال ہم لوگ جلدی جلدی وہاں سے اب گزر رہے ہیں. اندر تو ہم گئے نہیں, کیونکہ کزن میری کہہ رہی تھیں کہ یہاں نہیں جاتے, بس جی ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. اب جی آئمہ کو دیکھیں, ادھر بھی چین نہیں ہے, یہاں پہ بھی وہی پیلے پھول لگے ہوئے ہیں, تو وہاں سے بھی توڑنے کے لیے گئے ہیں. جی چلو جی ہم بس اب گھر کی نا دوسری سائڈ پہ ہیں. اب یہاں سے ہوتے ہوئے ہم اب گھر کی طرف جا رہے ہیں, اور یہاں اتنے گھنے درخت تھے کہ جو دیکھ کے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے. گرمیوں میں تو یہاں خوب مزے کی ہوا لگتی ہوگی. اب جو یہ رستہ ہم مڑ رہے ہیں, یہ بالکل نانا ابو کے گھر کی طرف جا رہا ہے, اور بالکل سیدھا ہے, اور سائڈ پہ سارے درخت ہی درخت لگے ہوئے ہیں, اور یہ سڑک بھی بڑے مزے کی بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, اور پرلی سائڈ پہ پورا باغ ہے بڑا, لیموں کا, کنوں کا, ہر طرح کا. اور جو یہ والی سائڈ ہے, اس سائڈ پہ بھی میرے نانا ابو کے بھائی رہتے ہیں. یہ دیکھیں باہر چار پہ پڑی ہوتی ہے, تو اکثر گھر سے باہر دھوپ میں بیٹھ کے نا تو انجوائے کرتے ہیں, دھوپ سیکتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے دھوپ ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہے.
بس رکتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ویڈیو شوٹ کرتے. اور یہ دیکھیں یہ مسجد جو میں نے آپ کو دکھائی تھی نا, یہ اس کے واش روم بنے ہوئے ہیں, ساتھ وضو کرنے کی جگہ ہے, اور یہ سب نے مل کے بنوائی تھی. اب میں آپ کو مسجد بھی دکھاتی ہوں جس کا مینار میں آپ کو دکھا رہی تھی. اور مسجد کی جو بیک سائڈ ہے وہ میرے ماموں کے کچن کے ساتھ اٹیچ ہے, تو وہاں سے ان کی یہ لائٹیں بڑی نظر آتی ہیں. یہ دیکھیں میں نے کہا چلو جی ویڈیو بناتی ہوں, یہاں سے کچھ نظر نہیں آیا تو پھر میں نے کہا اوپر سے آپ کو تھوڑی سی دکھاؤں. یہاں پہ نانا ابو اور ان کے بھائی مام وغیرہ سارے نماز یہیں پہ پڑھتے ہیں 5 ٹائم کے. نانا ابو اذان بھی یہیں پہ دیتے ہیں. یہ باہر والا حصہ ہے. اب ہم گھر کی طرف رواں دواں. یہ جی جو چھوٹا دروازہ ہے نا, یہ نانا ابو کی بہن کا ہے, جو پرلی سائڈ پہ ان کا بڑا گھر ہے نا, گرا پڑا ہے. اصل دروازہ ان کا اس سائڈ سے ہے. چلیں جی اب ہم گھر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سلولی, کیونکہ پھر عشاء کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھیں. تو ہماری چھٹیاں تو بڑی مزے کی گزر رہی ہیں. آپ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں, اور سردی آپ لوگوں کی طرف کیسی ہے. بس واپسی آ کے ہم لوگوں نے آگ وغیرہ سیکی کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ لگ گئی تھی. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک نیو ولاگ میں. اللہ حافظ.